بھی یہ سال ثواب کر دو، قرآن صرف اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک ضمنی چیز ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا قرآن پاک پڑھ کے اس پہ دم کر دو۔ اصل قرآن پاک یہ اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ دم کرنے کے لیے، کہ دو لوگ بیمار ہو گئے، اللہ نے کہا کہ مولوی پھر ٹھیکہ اٹھائیں گے کہ یہ جی ان پہ دم کرو، اس کو بخار ہو گیا اس پہ دم کرو۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، اور اس لیے بھی نازل نہیں ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں بے برکتی آ گئی ہے، دکان میں بے برکتی ہو گئی ہے، چلو مولوی صاحب کے بچے کچھ بھیجو وہاں ختم پڑھ لیں دعا ہو جائے۔ اس لیے بھی اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ اللہ آپ نے کس لیے نازل کیا؟ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا قرآن نازل کرنے کا جو میرا مقصد ہے، سب سے پہلا قرآن نازل کرنے کا جو میرا مقصود ہے وہ ہے ھدی للمتقین، کہ ساری کائنات کے نیک لوگ، ساری کائنات کے اچھے لوگ، مجھ سے ڈرنے والے لوگ، میرا خوف رکھنے والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں آئیں گے اس قرآن کے پاس اور اس قرآن سے ایک ایک چیز پوچھتے جائیں گے، یہ قرآن ان کو راستہ بتاتا جائے گا۔ آپ اس قرآن سے اخلاق پوچھیں، یہ قرآن بتائے گا۔ آپ اس قرآن سے علاج پوچھیں، یہ قرآن بتائے گا۔ آپ اس قرآن سے تجارت پوچھیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ آپ بڑوں کی قدر پوچھیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ ماں باپ کی آپ عظمت پوچھیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ چھوٹوں پہ شفقت پوچھیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ قرآن کی عظمت پوچھیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ علماء کی قدر پوچھیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ نبیوں کی شان پوچھیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ ایک نبی خاتم النبیین کی عظمت پوچھیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ اور جناب من ہم نے دنیا میں رہنا کیسا ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، عادات اور اطوار کیسے ہونے چاہیے، یہ سب ہمیں قرآن بتائے گا۔ افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ قرآن صرف مردے بخشوائے گا، قرآن صرف بیماروں پہ پڑھا جائے گا، قرآن صرف بے برکتی ہو گئی اس پہ پڑھا جائے گا، یا پھر صبح صبح چھوٹے بچوں کو بھیجیں گے جاؤ مولوی صاحب کے پاس 2-3 لائنوں قرآن کے پڑھ کے آ جاؤ۔ حقیقت میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی پہلی آیت میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ میرے بندو میں نے یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم لوگ صرف برتروں کے لیے یہ شفا کے لیے پڑھتے رہو، ھدی للمتقین، فرمایا میں نے اس قرآن کو نازل کرنے کی جو پہلی وجہ اللہ فرماتے ہیں میں خود بتا رہا ہوں، اللہ خود بتا رہے ہیں پہلی وجہ قرآن نازل کرنے کی وہ یہ ہے کہ میرے گمراہ بندے، مجھے بھلا کے رکھ دینے والے بندے، میرے باغی بندے، مجھے ہر حال میں ناراض کرنے والے بندے، وہ آئیں اس قرآن کے دامن کو پکڑیں، اس قرآن کو کھولیں، سمجھیں، پڑھیں، اس قرآن کا معنی مطلب مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کے 30 پاروں کے اندر 114 سورتوں کے اندر پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، اصول، ضابطہ بتا دیا کہ میرا بندہ تو نے چلنا کیسا ہے، پھرنا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، تیرا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا ہے، اور تو نے تجارت کیسے کرنی ہے، تو نے اخلاق کیسے بنانے ہیں، تو نے ڈرنا کس سے ہے، تو نے موت کا مالک کس کو سمجھنا ہے، تو نے قبر کی تیاری کیسے کرنی ہے، تو نے جنت کیسے کمانی ہے، تو نے میرے سجدے کیسے دینی ہے، تو نے میرے راہ میں خرچ کیا کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، میرے روزے کیسے رکھنے ہیں، کس مہینے میں رکھنے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے اس قرآن میں بتائی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے آئیں میرے قرآن سے پوچھتے جائیں گے، میرا قرآن ان کی رہنمائی کرتا جائے گا۔ قرآن پاک کا اصل معنی اور مقصود یہ ہے۔ اگلی آیت الذین یؤمنون بالغیب، پھر وہاں سے جو اس قرآن سے راستہ لیتے ہیں، اس قرآن سے جو اشارے، کنایے، مطلب اور اس قرآن سے جو رہنمائی لیتے ہیں، ان کی اللہ پاک نے خود تفصیل بیان کی ہے کہ اس قرآن سے جو سیدھا راستہ لیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کون ہیں۔ ایسے تو ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے میں غلط ہوں، وہ صحیح ہے، یہ ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں صحیح فلاں ہوں، میرا مسلک ٹھیک ہے وہ غلط ہے۔ اس قرآن نے ہمیں خود بتایا، اللہ نے خود بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے پھر وہ صفات شروع ہو رہی ہیں، وہ نشانیاں آگے اللہ بتائیں گے۔